أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، عیسوی سن کا آج مہینہ بھی پہلا ہے اور تاریخ بھی پہلی ہے۔ رات 12 بجے جو طوفان بدتمیزی اس اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست میں ہوئی، کوئی فرق نظر نہیں آتا بہت سارے امور میں کہ عیسائی کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہماری باہم مشترک ہو چکی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی۔ اور موبائل بھی تقریباً مبارکباد کے پیغامات سے بھرے پڑے ہیں، کوئی اردو میں، کوئی انگلش میں، کوئی سندھی میں، کوئی عربی میں، کہ نیا سال مبارک ہو، اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں۔ سوال یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں عیسوی کیلنڈر یوز کرتے ہیں، ہم عموماً کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اسی کیلنڈر کے تحت کرتے ہیں، ڈائریاں یوز کرتے ہیں، اسی کیلنڈر کے تحت کرتے ہیں، اور ہمیں یاد بھی یہی کیلنڈر رہتا ہے۔ دوسرا کیلنڈر ہمیں شاذ و نادر الا ماشاء اللہ کوئی بہت زیادہ دیندار ہو تو اسے یاد رہتا ہے، ورنہ اکثر کو تو مہینہ بھی یاد نہیں ہوتا، تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ قمری مہینہ اب کون سا چل رہا ہے۔ ہمیں جو یاد رہتے ہیں صرف رمضان کا مہینہ اور اس سے پہلے شعبان کا، اس میں 15 شعبان آتی ہے، یعنی تہوار والے مہینے ربیع الاول کا اور محرم کا، تہوار والے مہینے ہمیں یاد رہتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی مہینہ یا تاریخ یاد نہیں رہتی۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر ہم اپنے استعمال میں رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کیلنڈر پہ مبارکباد کیوں نہ دیں؟ میرا اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ آپ مبارکباد دیں یا نہ دیں، سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شمسی سال جب بھی آتے تھے، اور پھر یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے یہ بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اگرچہ اسے شروع کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں اسے شروع کیا گیا، اس کے باوجود بھی نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت معاویہ نے، اور اس کے بعد بھی جتنے خلفاء آئے، کسی نے محرم شروع ہوتے ہی مبارکباد نہیں دی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنوری میں مبارکباد نہ دو، محرم میں دو، میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشی ہو یا غمی، شریعت نے ہمیں اپنی مرضی کا مالک نہیں بنایا۔ ہم جب مسلمان ہیں تو ہماری مرضی، ہماری خواہشات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اس سے اور آگے نکل کر ایک اور سلسلہ چلا ہے، وہ ہے جمعہ مبارک۔ خوبصورت میسج بنے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ میں کوئی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا بیت اللہ کی تصویر ہوتی ہے، روضہ رسول کی تصویر ہوتی ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے جمعہ مبارک۔ یہ جمعے والے دن اکثر جب موبائل کھولو تو صبح صبح یہ میسیجز آئے پڑے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمعہ مبارک نہیں ہے، جمعہ مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کہیں یا نہ کہیں یہ مبارک۔ سوال یہ ہے کہ اس مبارک کا صحابہ کو بھی پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا۔ کوئی ایک صحابی جمعے والے دن فجر کی نماز میں آیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کی اللہ کے رسول جمعہ مبارک ہو؟ کبھی ایسا نہیں۔ بدعتیں اسی طرح جنم لیتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میاں اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے جمعے کی مبارکباد دی ہے، کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا کسی کو۔ مولوی صاحب اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہو؟ سوال یہ نہیں ہے۔ بہت سارے اچھے کام ہیں، بہت سارے اچھے کام، لیکن اچھے کاموں کے شریعت نے مقامات اور محل بتا دیے۔ کس محل پر، کون سی جگہ پر کیا کر رہا ہے۔ بہت سارے اچھے کام ہیں، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، بہت اچھا کام، لیکن اگر کوئی شخص بلا ناغہ ہر دن ہر روز روزہ رکھتا ہے، پورا سال اس نے اسی طرح گزار دیا، تو مجھے بتائیے اس نے کون سا برا کام کیا؟ اچھا کام کیا، اور بہت اچھا کام کیا۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا، فرض کی بات نہیں ہے، کیونکہ فرض کا تو ایک مہینہ ہے، آپ رکھ رہے ہیں پورا سال، یہ سارے نفلی روزے۔ جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، صرف اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، بعدہ اللہ لذالک اليوم 70 خریفہ،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک نفلی روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جتنا اس کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے، جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اور جس نے سارا سال روزہ رکھا ہے وہ دوزخ سے کتنا دور ہوگا، اور یہ کتنے فائدے کی بات ہے، لیکن نبی کریم نے پسند نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، دبلا پتلا آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا یار تو تو اچھا صحت مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے نفلی روزے کی فضیلت بیان کی تھی، اور وہ یہی فضیلت ہے جو حدیث آپ سن چکے ہیں کہ ایک نفلی روزے کا ثواب اتنا ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے دوزخ سے 70 سال کے سفر جتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے پورا سال ہو گیا ہے، وہ دن اور آج کا دن، اس پورے سال میں نے ایک دن بھی روزے کا ناگہ نہیں کیا، ہر روز روزہ رکھا، اور روزہ رکھتے رکھتے سال ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جسم کی وہ ساری چربی، وہ موٹاپا سب کچھ ختم ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا۔ اب آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما صمتا ولا افطرتا، بس ایسا ہی سمجھ لے کہ تو نے پورا سال اپنی چربی ہی گھلائی ہے، ما صمتا ولا افطرتا، سمجھو نہ تو نے روزہ رکھا اور نہ تو نے افطار کیا، نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ اب اس بندے نے کون سا برا کام کیا ہے؟ کون سا برا کام کیا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی سٹھیا گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ مولوی لوگ منع کرتے ہیں، خود تو روکھے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی روکھا بنائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھا آپ کو دنیا میں کہاں ملے گا؟ آپ سے زیادہ با اخلاق کون ملے گا؟ جس کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے حبیب فرماتے اللہ نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو آپ کے اخلاق کی مٹھاس کو دنیا میں کوئی شخص پا سکتا ہے؟ نہ وہابی پا سکتے ہیں، نہ دیوبندی، اور نہ یہ منع میٹھے مدنی، کوئی بھی اس مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں تیرے سال بھر کے روزے کی محنت سب غارت گئی، سب غارت گئی۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے داؤد علیہ السلام کا روزہ پسند ہے، وہ ایک دن رکھتے تھے ایک دن ناغہ کرتے تھے، ایک دن رکھتے تھے ایک دن ناغہ کرتے تھے، چونکہ جسم کا بھی حق ہے، جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں ہر ہفتے، پیر اور جمعرات کا، یہ 2 روزے ہر ہفتے رکھتا ہوں اور مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کے خلاف اگر کوئی شخص اچھا کام بھی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول اسے پسند نہیں کر رہے، اس کے لیے اجر کی ثواب کی کوئی فضیلت نہیں سنائی گئی، بلکہ وعید سنائی گئی۔ تو سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جمعے کو مبارکباد دی، نہ مبارکباد وصول کی، نہ نئے سال کی مبارکباد، چاہے وہ عیسوی کیلنڈر ہو چاہے وہ اسلامی کیلنڈر ہو۔ کچھ ہمارے سیدھے سادے کہتے ہیں یہ ہمارا سال نہیں ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، تو وہ انتظار کرتے ہیں محرم میں مبارکباد دیں گے،
یہ دونوں مبارکبادیں غلط، نہ اسلامی کیلنڈر کی نہ عیسوی کیلنڈر کی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب سے دونوں ثابت نہیں۔ اب دوسری بات، جو اصل بات لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ اسے کہتے ہیں، مبارکباد دینی ہے تو پھر اس طرح دینا، پھر پتہ چلے سامنے والا آپ کو کیا جواب دیتا ہے اور کس طرح مبارکباد قبول کرتا ہے۔ یہ جو نیا سال آتا ہے نا، ہر روز نیا سال جو آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ نے ایک نیا سال اور نصیب کیا ہے اور ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کی تقدیر میں اللہ نے 50 سال اس کی عمر رکھی ہے، 50 سال۔ اب وہ 10 سال کا ہو گیا، 2021 میں وہ 10 سال کا ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی 10 سال کا ہو گیا، مہمانوں کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ جی 10 سال کا ہو گیا جی، ماشاءاللہ جی فلاں کلاس میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تقدیر میں عمر ہے اس کی 50 سال، اب یہ ہوا ہے 10 سال کا، باقی عمر کتنی رہ گئی اس کی زندگی؟ 40 سال۔ جو ایک سال بڑھتا جا رہا ہے آپ کی زندگی گھٹتی جا رہی۔ اگلے سال 2022 میں یہ جب 11 سال کا ہوگا، آپ کے بیٹے کی یا آپ کے بھائی کی عمر 39 سال ہو جائے گی، یہ 12 سال کا ہوگا 38 سال ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی تو کم ہو رہی ہے۔ اب آپ مبارکباد دیں جی، مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کے پورے خاندان کو، کہ آپ کے سارے خاندان کی 1 سال زندگی کم ہو گئی ہے۔ اب آپ مبارکباد دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیا جواب ملتا ہے کہ یہ مبارک تجھے ہو، تیرے سارے خاندان کو۔ یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے بد دعا دے رہا ہے، حالانکہ آپ نے تو حقیقت بتلائی ہے کہ مبارک ہو آپ کو نیا سال، کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اب کون مبارکباد قبول کرے گا؟ شیطان دھوکے دیتا ہے کہ تو بڑا ہو رہا ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہماری زندگی چھوٹی ہو رہی، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا وہ 50 سال عمر پانے والا جب 49 سال کا ہو جائے گا، 49 سال کا، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کیا کڑیل جوان ہے جی، 49 سال عمر ہو گئی ہے لیکن لگتا ابھی ماشاءاللہ ایسے ہے جیسے 25-26 سال کا، کیا اللہ نے صحت دی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب سب خوش ہوں گے کہ اس کو 49 برس کی زندگی کی بہاریں اس کو مبارک۔ اب اگلا سال لگا اور مبارکباد شروع، حالانکہ یہ سال اس کی موت کا سال ہے، کیونکہ اس کی تقدیر میں عمر 50 سال تھی۔ آپ دے رہے مبارکبادیں، وہ تو مرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس لیے اس طرح کی جتنی خرافات ہیں انہیں پسند نہیں کیا ہے، بالکل پسند نہیں کیا۔ فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو رب العالمین وہی دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر کسی کو رب العالمین اس کے نصیب کا، قسمت کا جو بھی حصہ دیتا ہے اس کی محنت اور کوشش اور کاوش کے مطابق دیتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ،
اور اس کی جتنی کوششیں ہیں ان قریب انہیں دکھائی جائیں گی. رب العالمین دکھائے گا اس نے کیا کیا محنت کی. لیکن دنیا میں رب العالمین نے ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا. جوں نئے سال آتے جاتے ہیں، جوں ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری عمر اور زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے اس کی طرف کوشاں نہیں، اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، انہیں آخرت کی بالکل پرواہ نہیں. اللہ رب العالمین جب بھی دنیا سے کسی شخص کو اٹھاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت برپا ہو جاتی ہے. دنیا سے جانے والا ہر شخص اپنی قیامت کو پہنچ جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا قیامت قریب ہے. ہر شخص کی موت اس کے لیے قیامت ہے. ہم مرنے والے ہیں سارے، اور ہر شخص کی قیامت قریب ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں بہت سارے راستے بتلائے اور دکھائے، بہت سارے راستے بتلائے. لیکن یاد رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت انسان کے دونوں قدم اللہ کی دربار میں زمین پر جمع ہوں گے. وہ دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن، جب تک کہ 4 باتوں کا اللہ کو جواب نہ دے دے. اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نے جو تجھے عمر دی تھی اس عمر کو کہاں کھپایا تھا، کہاں کھپایا تھا؟ یہ پہلا سوال ہے. میدان محشر میں جو اللہ پہلا سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، یہ ترمذی کی روایت، اس کو کہاں کھپایا؟ ہم میں سے کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی ہم دنیا کے سامنے، پبلک کے سامنے ہم کہہ نہیں سکیں گے، ہم کہہ نہیں پائیں گے. آپ میں سے اگر کسی کو ڈائری لکھنے کی عادت ہو، وہ اپنی زندگی کی روزانہ آپ بیتی لکھتا ہو، آج میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ یقیناً اس میں سے بھی بہت ساری باتیں وہ اسکپ کر جاتا ہے، بہت ساری باتیں وہ چھوڑ جاتا ہے کہ یار یہ نہیں لکھوں. کیوں؟ میں نے مرنا ہے. اور کسی کے ہاتھ یہ ڈائری لگ گئی اور اس نے یہ بات بھی پڑھ لی تو میرا تو جو بھرم ہے وہ تو سارا ختم ہو جائے گا. میرے بچے کیا بولیں گے، میرے دوست کیا بولیں گے، میرے ماں باپ کیا بولیں گے. ہم بہت ساری باتیں نہیں لکھتے، لکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور یہ ڈائری کسی کے ہاتھ میں لگنی ہے. اگر یہی تصور آپ یہاں کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے اور ایک وہ ڈائری ہے جسے میں نہیں لکھتا، اللہ کے مقرب فرشتے لکھ رہے ہیں اور وہ اس میں سے کوئی بات نہیں چھوڑتے. یہ آپ کو عزت دینے والی ہے یا بدنام کرنے والی ہے؟ وہ کوئی بات نہیں چھوڑتے، ہر بات لکھتے ہیں.
اور یہ تصور کیجئے وہ ڈائری جس کا قلم میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی خاص مخلوق کے ہاتھ میں ہے، اور ان سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، ان سے کوئی میری دوستی بھی نہیں ہے، وہ تو ہر بات لکھیں گے، اور قیامت والے دن جب میری ڈائری پڑھ کر سبوں کو سنائی جائے گی تو اس وقت میری عزت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، بڑا عجیب نقشہ قرآن نے کھینچا، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، فرمایا کہ جب ان کے سامنے ان کی ڈائری رکھی جائے گی نا، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے آگے ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک موقع ہمیں دے دے، اس ڈائری کو بند کر دے، ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں جانے دے، ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں یقین آ گیا، اب دیکھ کے ہم کتنے نیک بن کے آتے ہیں، ہماری یہ ڈائری آپ کو بالکل بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن یہ جب تک یہ چار سوال، اللہ اکبر، اللہ انبیاء سے کہے گا، انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ وہ جا رہے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا واقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، آج ان سے کچھ پوچھا جائے گا، روکو ان کو۔ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے انبیاء کو روکو، اللہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ انبیاء کو روکا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ نے کچھ پوچھنا ہے، اس لیے کہ قیامت کا جو دن قائم ہوگا نا، وہ اللہ کی ناراضگی، غصے اور جلال کی وجہ سے قائم ہوگا، اور جب تک اللہ راضی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور اللہ کو راضی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جس دن ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ اسرافیل سے کہے گا مار پھونک، میں نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی وہ مقصد اب ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، ہم نے تجھے علم دیا تھا، اس پہ کتنا عمل کیا تھا، کتنا عمل کیا تھا۔ تیسرا سوال ہوگا، ہم نے جو تجھے مال دیا تھا، وہ مال تو نے من این کسبتہ وفیما انفقتہ، اسے کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ گویا انکم کا راستہ کیا تھا، آپ کے انکم کے ذرائع کیا تھے۔ لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، جب رشتہ لینے جاتے ہیں نا تو بیٹی والے پوچھتے ہیں جی بچہ ماشاءاللہ کیا کرتا ہے، کہ جی ماشاءاللہ کسٹم میں ہے، اور اچھا ماشاءاللہ پھر تو صحیح کماتا ہوگا، جی ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، تنخواہ تو 80,000 روپے ہے، لیکن اوپر کی آپ آمدنی جو ہے ملا کے الحمدللہ 1.5-2 لاکھ ہو جاتی ہے۔ اب کوئی پوچھے یہ جو اوپر کی یہ کیا چیز ہے، پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں 1.5-2 لاکھ کی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری بیٹی تو بہت خوشی سکھی رہے گی، بہت خوشی محسوس کرے گی، بڑے آرام سے رہے گی۔ اللہ یہ سوال کرے گا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا، یہ بنیادی سوال ہے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیجئے مبارکباد، دل کھول کر دیجئے، لیکن یہ سوچ کر دیجئے کہ ہر آنے والا سال آپ کی زندگی کو کم کر رہا ہے۔
آپ کی زندگی کو کم کر رہا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی۔ یہ جو مسجد میں آج کل تو نہیں ہے، پرانے زمانے میں گھڑیاں ہوتی تھی، نیچے ان کے ایک لٹو لٹکا رہتا تھا اور وہ ہلتا رہتا تھا اور ہر گھنٹے پر ٹن کی آواز آتی تھی۔ تو اقبال نے کہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون کڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جب بھی وہ ٹن بجتا ہے سمجھو ہماری زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا، پھر ٹن ہوا ہماری زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا۔ یہ سوچ کر آپ دیجیے مبارکباد، بے شک دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب کرے اور صحابہ کرام کے طریقے اور طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔